عبداللہ کی بیوی سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن مبارک سے دوشنبہ صبح صادق کے وقت آقا کریم فرش گیتی پر تشریف لائے۔ میرے آقا کا تشریف لانا تھا مکے کے در و دیوار میں کی، مکے کی گلیاں میں کی، مکے کی پہاڑیاں میں کی۔ اعلیٰ حضرت کے بھائی استاد زمن علامہ حسن تحریر فرماتے ہیں، نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت، روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، تا عرش اڑا پھریرا صبح شب ولادت، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرش گیتی پر تشریف لائے، سب سے پہلے اپنی گناہگار امت کو یاد فرمایا، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، مولا میری امت کو میرے حوالے فرما، میری امت کو میرے حوالے فرما۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر شریف 6 برس کی ہو جاتی ہے تو آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو داغ مفارقت دے کر کے دار فانی سے دار بقا کی طرف رحلت فرما جاتی ہیں۔ اللہ اللہ، اب آپ کی کفالت کی ذمہ داری آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کے کاندھوں پر آ جاتی ہے۔ اللہ اللہ، حضرت عبد المطلب کی کفالت میں حضور آ جاتے ہیں۔ جب 8 برس کی عمر حضور کی ہوتی ہے تو آپ کے دادا بھی دار فانی سے دار بقا کی طرف رحلت فرما جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، اب آپ اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں آ جاتے ہیں۔ ابو طالب آپ سے بڑی محبت فرماتے ہیں، ہمہ وقت اپنے ساتھ رکھتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کا بستر بھی اپنے بستر کے قریب میں لگواتے ہیں، کھاتے وقت اپنے ساتھ میں رکھتے ہیں، اپنی اولاد پر آپ کو فوقیت دیتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال کی ہو جاتی ہے تو 40 سال میں 2 بار بیوہ ہونے والی خاتون مخدومہ کائنات سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور نکاح فرماتے ہیں، اور جب میرے حضور کی عمر 40 سال کی ہو جاتی ہے تو اعلان نبوت فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، انا محمد الرسول اللہ، میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ اللہ، اب اللہ جنہیں توفیق دیتا ہے وہ ایمان لے کر کے آ جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر ایمان لے کر کے آ جاتے ہیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ ایمان لے کر کے آ جاتی ہیں، حضرت علی ایمان لے کر کے آ جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 53 سال کی ہو جاتی ہے، مکہ میں رہنا 2 بار ہو جاتا ہے۔ اب آقا ہجرت فرماتے ہیں مدینے کے لیے۔ اللہ اللہ، میرے آقا نے ہجرت فرمائی اور 10 سال مدینہ منورہ میں مقیم رہے۔ اللہ اللہ، اسلام کی نشر و اشاعت کرتے رہے۔ لوگ سوچ رہے تھے مٹا دیں گے محمد کو، مٹا دیں گے محمد کے مشن کو، لیکن انہیں کہاں پتا تھا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے گی، جسے روشن خدا کرے نور حق اسلام ہے، بجھا سکتا ہے کون، جس کا حامی ہو خدا اسے مٹا سکتا ہے کون، جس کا حامی ہو خدا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مشرق اعلیٰ حضرت حضرت مولانا فیضان رضا صاحب نوری بڑی اچھی گفتگو فرما رہے ہیں، بڑا سنجیدہ انداز ہے۔ اب توجہ کر لیں، انشاءاللہ اپنے مکمل وقت میں اپنی تقریر کو ختم کروں گا، آپ افراتفری کا ماحول ختم کریں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر شریف 63 برس کی ہو جاتی ہے تو میرے آقا اپنے غلاموں کو چھوڑ کر کے اپنے مزار اقدس میں تشریف لے جاتے ہیں۔ میرے آقا ظاہری زندگی چھوڑ کر کے اپنے مزار اقدس میں تشریف لے جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، ابو بکر الگ رو رہے ہیں، عمر ابن خطاب الگ رو رہے ہیں، عثمان ذو النورین الگ رو رہے ہیں، حضرت علی مولا مشکل کشا فاتح خیبر جناب حیدر الگ رو رہے ہیں۔ اللہ اللہ، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال اس روئے زمین پر رہے، اپنی گناہگار امت کو یاد کرتے رہے۔ کبھی مکے کی گلیوں میں اپنی گناہگار امت کو یاد فرمایا، کبھی
غار ہرا میں اپنی گناہگار امت کو یاد فرمایا، کبھی حجرہ عائشہ میں اپنی گناہگار امت کو یاد فرمایا، کبھی مدینے کی گلیوں میں اپنی گناہگار امت کو یاد فرمایا۔ جب میرے آقا اپنے مزار اقدس میں تشریف لے جا رہے تھے تو صحابہ نے دیکھا حضور کے ہونٹ جنبش کر رہے ہیں، ہل رہے ہیں، اللہ اللہ۔ بعض صحابہ نے اپنے کانوں کو حضور کے ہونٹوں پر لگایا تو حضور اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، مولا میری امت کو میرے حوالے فرما، مولا میری امت کو میرے حوالے فرما۔ پائنٹی کے زندہ دل لوگوں ذرا آپ کی توجہ چاہتا ہوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں تو اپنی گناہگار امت کو یاد کر رہے ہیں، مکہ شریف میں رہتے ہوئے اپنی گناہگار امت کو یاد کر رہے ہیں، مدینہ شریف میں رہتے ہوئے اپنی گناہگار امت کو یاد کر رہے ہیں، اور جب اس دنیا سے تشریف لے کر کے جا رہے ہیں اپنے مزار اقدس میں تو اپنی گناہگار امت کو یاد کر رہے ہیں، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، مولا میری امت کو میرے حوالے فرما، میری امت کو میرے حوالے فرما۔ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں، میں آپ کو جو جوڑنا چاہتا ہوں، مصطفیٰ کی محبت کا دم بھرنے والے مسلمان ذرا توجہ تو کریں، کیا تم نے کبھی حضور کو یاد کیا ہے؟ کیا تم نے کبھی مسجدوں کو آباد کیا ہے؟ کیا تم نے کبھی جو ماہ سیام میں روزوں کو رکھا ہے؟ کیا تم نے کبھی اپنی بیاہ اپنی شادیوں میں حضور کا جلسہ کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ 63 سال تمہیں یاد کرتے رہے، تمہاری 40 سال کی عمر ہو گئی ہے، 50 سال کی عمر ہو گئی ہے، بتاؤ تو تم نے حضور کو کتنا یاد کیا ہے؟ اللہ اللہ۔ بعض لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا حضور کی ظاہری زندگی کتنی ہوئی تھی، حضور مکہ میں کتنے دن رہے تھے، حضور مدینہ شریف میں کتنے دن رہے تھے، اور لوگ نعرے لگاتے ہیں مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ نادان تو نے دامن پکڑا ہی کب ہے؟ جو دامن پکڑ لیتا ہے اللہ اسے ابو بکر سے جو صدیق اکبر بنا دیتا ہے، جو مصطفیٰ کا دامن پکڑ لیتا ہے اللہ اسے آدھی دنیا کی حکومت عطا کر دیتا ہے، جو مصطفیٰ کا دامن پکڑ لیتا ہے اللہ اسے عثمان سے عثمان ذو النورین بنا دیتا ہے، جو مصطفیٰ کا دامن پکڑ لیتا ہے اللہ اسے فاتح خیبر بنا دیتا ہے۔ تو نے مصطفیٰ کا دامن پکڑا کب ہے؟ اللہ اللہ۔ تو انگریزی کلچر کے ذریعے اپنی زندگی کو گزار رہا ہے، تو انگریزی تہذیب و تمدن کے ذریعے اپنی زندگی کو گزار رہا ہے، تیری بیاہ شادیوں کا حال بدل چکا ہے، اگر تو بچے کا عقیقہ کرے تو تیرے یہاں کا ماحول بدل چکا ہے، اگر تجھے خوشی مل جائے تو تیرے طرز اور تیرے طریقے بدل چکے ہیں۔ اللہ اللہ۔ 63 سال مصطفیٰ اپنی گناہگار امت کو یاد کرتے رہے، اور آج یہ امت مصطفیٰ کی شریعت کا جنازہ نکالتی ہوئی نظر آ رہی ہے، آج مصطفیٰ کی شریعت کی دھجیاں اڑاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان، مصطفیٰ کی محبت کا دم بھرنے والے مسلمان آج انگریزی کلچر کے ذریعے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، مغربی تہذیب و تمدن کے ذریعے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ یہ غلامی یہ رسول نہیں ہے، بلکہ غلامی یہ رسول تو یہ ہے چہروں پر داڑیاں ہو جائیں، تم مسجد کے نمازی ہو جاؤ، مدرسوں کے خیر خواہ ہو جاؤ، علماء سے محبت کرنے والے ہو جاؤ، ماں باپ کی خدمت کرنے والے ہو جاؤ، اور مصطفیٰ کے عشق کا لبادہ اوڑھ کر کے زمانے کو بتا دو یہ زندگی نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مشرق اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت حضرت مولانا فیضان رضا صاحب نوری، اصلاح معاشرہ کانفرنس۔ بہت اچھا خطاب ہے۔ لوگوں کا ذہن بدل چکا ہے،
طرز عمل بدل چکا ہے. لوگ سوچ رہے ہیں پہلے کمال ہے بعد میں دیکھیں گے, لیکن یاد رکھنا اے آسماں اگر تیرا مینار بہت اونچا ہے, مصطفیٰ کی نالین کا معیار بہت اونچا ہے. ہم غریبوں کی غریبی سے دھوکہ نہ کھانا, ہم غریبوں کا خریدار بہت اونچا ہے, ہم غریبوں کا خریدار بہت اونچا ہے. اللہ اللہ مصطفیٰ سے عشق کرو, ایک ہو جاؤ, نیک ہو جاؤ. اللہ اللہ آپ ذرا سنو تو تاریخ میں ایک نام آتا ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ. وہ مشہور صحابی ہیں جنہیں قسمت نے مسجد نبوی کا مؤذن بنایا. بے شک بے شک, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. بولے 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 ذرا سبحان اللہ. اللہ اللہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کلمہ پڑھتے ہیں, مسلمان ہو جاتے ہیں, مصطفیٰ کے غلام ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں حضرت بلال کو دی جاتی ہیں. امیہ بن خلف جو اسلام اور پیغمبر اسلام کا سخت ترین دشمن تھا, اللہ اللہ حضرت بلال کو سخت گرمی میں تپتی ہوئی ریت پر دوپہر کے وقت میں سیدھا لٹال کر کے ان کے سینے پر پتھر کی بھاری چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ بلال کوئی حرکت نہ کر سکیں, اور کہتا تھا بلال یا تو اسی حالت میں مر جا اور اگر زندگی چاہے تو اسلام سے پھر جا. لیکن حضرت بلال اسی حالت میں هو اللہ احد کے نعرے لگاتے تھے, محمد الرسول اللہ کے نعرے لگاتے تھے, اور قوت ایمانی جواب دیتی تھی جب تک یہ دل نبی سے لگایا نہ جائے گا ہرگز مدینہ تم کو بلایا نہ جائے گا. اور سہ کر ستم یہودی سے کہتے تھے یہ بلال کلمہ رسول پاک کا چھڑایا نہ جائے گا. جب مکہ کے اندر سارے لوگ سو جایا کرتے تھے, حضرت بلال کو زنجیروں سے باندھ کر کے کوڑے لگائے جاتے تھے, اور اگلے دن ان زخموں کو تپتی ہوئی ریت پر ڈال کر کے اور زیادہ زخمی کیا جاتا تھا. اللہ اللہ تکلیفیں دینے والے اکتا جاتے تھے, لیکن بلال کا عشق جواب دیتا تھا. پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. اللہ اللہ حضرت بلال کو تکلیف دینے والے اکتا جاتے تھے. کبھی امیہ بن خلف کا نمبر آتا تھا, کبھی دشمن رسول ابو جہل کا نمبر آتا تھا, کبھی اوروں کا نمبر آتا تھا. جن جن کا نمبر آتا تھا وہ سر سے ایڑی تک کا زور ختم کر دیتے تھے حضرت بلال کو تکلیفیں دینے میں, اور وہ سوچتے تھے یا تو یہ بے قرار ہو کر کے اسلام سے پھر جائے یا تڑپ تڑپ کر کے مر جائے. اللہ اللہ یہاں تک ہی نہیں بلکہ حضرت بلال کے گلے میں رسی کو باندھ دیا جاتا تھا, مکہ کے لڑکوں کے ہاتھوں میں دے دیا جاتا تھا. وہ لڑکے حضرت بلال کو گلی کوچوں میں گھماتے پھرتے تھے. اللہ اللہ حضرت بلال کا جسم لہو لہان ہو جاتا تھا. ایک مرتبہ امیہ قریب آیا, بولا بلال کلمہ پڑھنا چھوڑو جان بخش دی جائے گی. بلال کا ایمان بولا تھا جو مال مانگو گے مال دیں گے, جو جان مانگو گے جان دیں گے. یہ ہم سے نہ ہو سکے گا, نبی کا چاہو جلال دیں گے. اور امیہ کان کھول کر کے سن لے, وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا. نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مشرق اعلی حضرت, علماء اہل سنت, اصلاح معاشرہ کانفرنس. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ وقت کی ضرورت ہے پائیتی کے لوگوں, عاشق رسول بنانے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنائیے. بڑا ضروری ہے آپ اپنے بچوں کو آئی جی, ڈی آئی جی, آئی ایس, آئی پی ایس, ججز, ایڈوکیٹ بنائیے. آپ اپنے بچوں کو بی یو ایم ایس, ایم بی بی ایس, ایم ڈی بنائیے. اللہ اللہ آپ اپنے بچوں کو پڑھائیے, ایجوکیشن یافتہ بنائیے, اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنائیے. آپ کہو گے یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ کا قرآن پڑھو, اللہ فرماتا ہے وَتَعَلَّمُوا
یتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا، جن کا توکل اللہ پر ہوتا ہے اللہ ان کی مدد فرماتا ہے۔ پڑھانا آپ کا کام ہے، پڑھنا آپ کے بچوں کا کام ہے، اور کامیابی دینا اللہ کا کام ہے۔ آپ پڑھائیے پڑھائیے، لوگ ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہیں، جب تک ہمارے جو ہے نا بچے پڑھیں گے نہیں، سسٹم میں آئیں گے نہیں، لوگ اسلام کو جانیں گے نہیں، جب تم اپنے بچوں کو آئی جی ڈی آئی جی آئی ایس آئی پی ایس بناؤ گے، ججز بناؤ گے، ایڈوکیٹ بناؤ گے، پی او ایم ایس بناؤ گے، ایم بی بی ایس ایم ڈی بناؤ گے، اور جب وہ ہر طبقے میں پہنچیں گے اسلام کا پرچار کریں گے، زمانہ جان لے گا محمد جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے اور اسلام جیسا کوئی دوسرا مذہب نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ اللہ۔ ایک بیماری اس وقت مسلمانوں میں بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے، جی جی توجہ چاہتا ہوں۔ جی ارشاد۔ حسانی صاحب، بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے مسلمانوں میں۔ جہاں بریانی کا ایک ہوٹل تھا وہاں 2 ہو چکے ہیں، جہاں 2 تھے وہاں 4 ہو چکے ہیں۔ اس میں ہنسنے کی بات نہیں ہے، میں تلخ حقیقت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ جہاں ایک میرج ہال تھا وہاں اس کی جو مخالفت میں دوسرا میرج ہال کھول لیا گیا۔ بتائیں تو آپ کے ایریے میں اگر کوئی یونیورسٹی قائم ہوئی ہو، بتائیں آپ کے ایریے میں اگر کوئی کالج قائم ہوا ہو تو اللہ اللہ، جہاں ایک ہوٹل تھا وہاں 2 ہوٹل نظر آ رہے ہیں، جہاں 2 تھے وہاں 4 ہوٹل نظر آ رہے ہیں، جہاں ایک میرج ہال تھا وہاں 2 میرج ہال نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اللہ، اتنا کمپٹیشن بڑھ گیا ہے، لیکن تعلیم کی طرف کوئی دھیان نہیں دے رہا ہے، ایجوکیشن کی طرف کوئی دھیان نہیں دے رہا ہے، جبکہ ہمارے بزرگوں نے بڑی محنتیں کی ہیں تاکہ اسلام گھر گھر تک پہنچے، اسلام کا پرچم گھر گھر تک پہنچے۔ مہرارہ مطہرہ کے مشائخ کا ایک قول ہے، آدھی روٹی کھائیے بچوں کو پڑھائیے۔ حضور حافظ ملت کا ایک قول ہے، زمین کے اوپر کام زمین کے نیچے آرام۔ بزرگوں کی تاریخ کو پڑھیں آپ، اور پڑھ کر کے دیکھیں، اگر آپ کے پاس ایجوکیشن ہے تو آپ کا کل ہے، اگر آپ کے پاس میں علم ہے تو آپ کا کل ہے، اگر آپ کے پاس میں تعلیم ہے تو آپ کا کل ہے، ورنہ یاد رکھنا وہ دن دور نہیں ہے، آپ صفحہ ہستی سے مٹا دیے جاؤ گے۔ اقبال نے کہا تھا نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے، اے ہندی مسلمانوں داستہ تک نہ رہے گی تمہاری داستانوں میں۔ ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، مدرسوں کی طرف اپنی رغبت کرنے کی ضرورت ہے، کالجوں کی طرف اپنی رغبت کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنائیے، حافظ قرآن بنائیے، قاری قرآن بنائیے، عالم دین بنائیے، اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر بنائیے، ایڈوکیٹ بنائیے، ججز بنائیے، آئی ایس آئی پی ایس بنائیے، آئی جی ڈی آئی جی بنائیے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ممکن ہوگا؟ یہ ممکن اللہ کی ذات سے ہوگا۔ وہ پروردگار پتھر میں رہنے والے کیڑوں کو رزق عطا کرتا ہے، سمندر میں رہنے والی مچھلیوں کو رزق عطا کرتا ہے، آسمان میں پرواز کرنے والے پرندوں کو رزق عطا کرتا ہے۔ تو محنت کر، محنت کرنا تیرا کام ہے، کامیابی دینا پروردگار کا کام ہے۔ جب ہمارے بچے ایجوکیشن یافتہ ہو جائیں گے وہ اپنے ضمیر کا سودا نہ کریں گے بلکہ زمانے کو بتائیں گے ہم دین محمد کے وفادار سپاہی، اللہ کے انصار و مددگار سپاہی، اسلام کی عظمت کے نگہبان سپاہی، باطل کی خدائی کو گوارا نہ کریں گے، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت حضرت مولانا فیضان رضا صاحب نوری، اصلاح معاشرہ کانفرنس۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا پیغام ایمان کا سودا نہ بہت کریں گے۔ اچھا پیغام ہے ماشاءاللہ۔ ضروری ہے لوگوں، اتنا بڑا جلسہ تم نے کرایا ہے، آپ تعلیم پر بڑی توجہ دیں، بہت ضرورت ہے، اہم ضرورت ہے۔
اپنے بچوں کو موبائل نہ دیں، موبائل کی جگہ قلم بے دیں۔ شک۔ اپنے بچوں کو موبائل نہ دیں بلکہ اپنے بچوں کو موبائلوں کی ذرا بزرگوں کی کتابیں بے دیں۔ شک۔ اللہ اللہ، آج ہمارا نوجوان، یقین جانیے گا، میں اپنی تقریر کو بالکل انشاءاللہ سمیٹ رہا ہوں، یقین جانیے گا قاری یوسف صاحب فیس بک، انسٹاگرام، ٹیلی گرام، ٹویٹر، یہ جو سوشل میڈیا کے یہ جو ایپ ہے نا، پورا دن پوری رات انہی پر ایکٹیو ہے، انہی پر ایکٹیو ہے۔ اللہ اللہ، تو دیکھ تو پورا دن جو ہے تو سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہا اور تیرے حضور کی گستاخیاں ہوتی رہی۔ اللہ اللہ، آخرکار لوگ ہمارے گھروں تک پہنچ گئے اور آستانہ غریب نواز تک پہنچ گئے ہیں۔ اللہ اللہ، اب بھی تمہاری آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں۔ تم جو ہے سڑکوں پر آ کر کے، ہم یہ نہیں کہتے آپ احتجاج کرو، بلکہ آپ ایجوکیشن والے بن جاؤ، آپ تعلیم یافتہ بن جاؤ، آپ علم حاصل کرو، آپ موبائلوں کو بالائے طاق کر دو، آپ ٹویٹر، انسٹاگرام، ٹیلی گرام، فیس بک، ان سب کو آپ بالائے طاق کرو، قرآن پڑھو، مصطفیٰ کی سیرت پڑھو، صحابہ کی سیرت پڑھو، اولیاء اعظام کی سیرت پڑھو، بزرگوں کی سیرت پڑھو، آپ تعلیم یافتہ ہو جاؤ گے، آپ کا سماج اچھا ہو جائے گا، آپ کا کل اچھا ہو جائے گا۔ ورنہ بھائیوں وہ دن دور نہیں ہے، لوگ تمہارے چہروں کو دیکھ کر کے اپنی محفلوں سے، اپنی مجلسوں نکال دیا کریں گے۔ اللہ اللہ، آج دیکھیں، اللہ اللہ، آپ کے پورے پائیتی میں مجھے ایسا لگتا ہے، بتاؤ اگر کوئی آئی جی یا ڈی آئی جی ہو، آئی ایس یا آئی پی ایس ہو، بتاؤ نہیں ہے۔ کوئی ایم بی بی ایس آپ کے پورے گاؤں میں ہے؟ نہیں۔ ہے؟ ایک سے ایک بڑا جواری آپ کے گاؤں میں ہے، ایک سے ایک بڑا نشیڑی آپ کے گاؤں میں ہے، ایک سے ایک بڑا تاش باز آپ کے گاؤں میں ہے۔ یہ تلخ حقیقت میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ اللہ، ایسی تقریر کر دی جائے نا تو کچھ لوگوں کے دلوں پہ گرا گزر جاتی ہے، لیکن یاد رکھنا، ہمیں دنیا سے کوئی پرواہ نہیں، آپ سے کوئی پرواہ نہیں، آپ بلانا یا مت بلانا، بس ہم نے تو ایک بات جانی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور محمد کی محبت دین حق کی شرط افضل ہے، اسی میں ہو کر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، اصلاح معاشرہ کانفرنس۔ اللہ اللہ، سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ کامیابی دینا اللہ کا کام ہے۔ آپ جو کوشش کریے، محنت کریے، محنت کریں گے آپ کے دن بحال ہو جائیں گے، آپ کے دن اچھے ہو جائیں گے۔ اور یار، جس قوم کی ابتدائی قرآ سے ہوئی ہو، آج وہ قوم سب سے پیچھے ہے۔ آج اس قوم میں پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، اسپتالوں میں جا رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں یہ چیمبر کہاں ہے، وہ چیمبر کہاں ہے، یہ کمرہ کہاں ہے، وہ کمرہ کہاں ہے۔ بینکوں میں جا رہے ہیں، یہاں اکاؤنٹ نمبر لکھیے، یہاں ہمارا نام لکھیے۔ اللہ اللہ، ریلوے اسٹیشنوں پر جا رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں فلاں ٹرین کب آئے گی، فلاں ٹرین کہاں کھڑی ہے۔ اللہ اللہ، ہمارا یہ وقت آ چکا ہے، کیا ہم اس لائق بھی نہیں اپنے بچوں کو جو عصری تعلیم بھی سکھائیں، دینی تعلیم بھی سکھائیں، تاکہ ہمارے بچے جہاں جہاں جائیں وہاں وہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نشر و اشاعت کے ذریعے زمانے والوں کو یہ بتا دیں، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی ہمیں کرنا ہے شہنشاہ فتحا کی رضا جوئی، وہ جو ہو گئے اپنے تو رحمت پروردگار اپنی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ وہ جو ہو گئے اپنے تو رحمت پروردگار اپنی۔ اللہ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، آپ کے لیے لازم و ضروری ہے آپ مسجد کے نمازی بن جائیں، بہت ضروری ہے۔ تقریباً قرآن مجید فرقان حمید میں تقریباً 700 جگہوں پر اللہ نے نماز کا ذکر فرمایا ہے۔ بے شک۔ آخری جملے میری تقریر کے سن لیجئے، تقریباً 700 جگہوں پر اللہ نے نماز کا ذکر فرمایا ہے۔
آپ نماز پڑھیے، سب سے پہلے میدان حشر میں اگر کوئی سوال ہونے والا ہے تو وہ نماز کا سوال ہے. آپ نماز پڑھیے، ہر کام میں آپ کو کامیابی دینے والا پروردگار ہے. بتقاضۂ بشریت میرے بولنے میں کوئی سبقت لسانی ہو گئی ہو، میں سب سے پہلے تائب ہوتا ہوں، اللہ میری توبہ کو قبول فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. پہلا کلمہ مجھے بھی یاد ہے، آپ کو بھی یاد ہے، پڑھیں بآواز بلند پڑھیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. صبح طیبہ موہی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا. اکیلا ہوں مگر آباد کر دیتا ہوں ویرانہ، بہت روئی کی میرے بعد میری شام تنہائی. خوب کی سرے چمن پھول چنے شاد رہے، باغ بجاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے. وما توفیق الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.